وہ میرے باس کی بہت بگڑی ہوئی بیٹی تھی، لیکن بہت حسین تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل مچلنے لگ جاتا تھا۔ جب اس کا ڈرائیور نہیں آتا تو باس مجھے کہتے اس نے جہاں جانا ہے چھوڑ آؤ۔ ایک رات وہ نشے کی حالت میں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اسے بازگوں میں اٹھائے اس کے کمرے میں لے گیا، لیکن اس کے چھوٹے سے لباس سے اس کا نظر آتا وجود دیکھ کر میں بہک گیا، اور میں اسے جھک کر اس کے وجود سے اپنی پیاس۔ میں کب سے فلیٹ کے سامنے گاڑی میں بیٹھا اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن مجال ہے جو لڑکی ابھی تک باہر نکلی ہو۔ میں بار بار گھڑی کی طرف ٹائم دیکھ رہا تھا۔ مجھے جلدی واپس اپنے گھر جانا تھا، لیکن وہ لڑکی ابھی تک نکل کر نہیں آئی تھی۔ میں بار بار اس کے نمبر پر کال بھی کر رہا تھا۔ اب تو مجھے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا، باس پر، جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا ڈرائیور بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس قدر انہیں مجھ پر بھروسہ تھا کہ ان کی بیٹی نے کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو مجھے ہی اس کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ کب سے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ مجھے چلے جانا چاہیے۔ شاید اس نے اپنے دوست کے گھر میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں گاڑی سے باہر نکلا اور فلیٹ کی طرف جانے لگا۔ میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا، جب اچانک ہی وہ مجھے اندر سے لڑکھڑاتی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ شاید نشے میں دھت تھی۔ میں نے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا، اس کے حلیے کی طرف دیکھا۔ اس نے بہت ہی چست پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود جسم سے عیاں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ ہنستی ہوئی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کتنے تم اچھے ہو، ابھی تک میرا انتظار کر رہے ہو۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور شرافت سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگی، میں تو آگے تمہارے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، اور ایسے میں اس کے ساتھ اکیلے رہنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلدی جلدی اسے اس کے گھر پہنچا دوں، کیونکہ میں کبھی بھی ایسے نشے میں دھت اکیلی لڑکی کے ساتھ شرافت سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے جلدی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے بہت غصے میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، بھلا تم جیسے 2 ٹکے کے ڈرائیور کو میں نے چھو کر بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے غصے میں ڈرائیونگ کی۔ وہ عجیب انداز میں میرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم نے ایک اور لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو یہی سڑک پر چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میں کوئی تمہارے باپ کا یا تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ میں نے غصے میں اسے بہت سخت الفاظ کہہ دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ میں نے اسے کہا، نکلو اور جاؤ اندر۔ وہ کہنے لگی، مجھے اندر چھوڑ کر آؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت حویلی کے ملازم سو چکے ہوتے ہیں، کافی رات ہو گئی تھی۔ باس بھی شہر میں نہیں تھے، ان کے گھر میں ان کے علاوہ اور کوئی ہوتا بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی تھی، لیکن ایسے اسے حویلی کے باہر بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنا سہارا دیا اور حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ وہ ہنستی ہوئی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، بہت ہی شریف بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو تم، مجھے تم جیسے مردوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تو غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، نہ کچھ کہا۔ اس کے باوجود وہ میرے بارے میں عجیب قسم کے الفاظ بولے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نشے میں ہے اور کچھ بھی بولے جا رہی ہے،
لیکن نشے میں تو انسان حقیقت ہی بولتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ غصے میں اس کے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی ہوئی کہنے لگی، جاہل انسان، اتنی زور سے کون پکڑتا ہے؟ میں نے اسے چھوڑا اور کہا، دفع ہو جاؤ، خود ہی اندر چلی جاؤ۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتی تو کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ میں ایسی بات نہ کرتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ نشے میں ہے، اسے صبح تک سب کچھ بھول جانا ہے، اور وہ ایسی ہی تھی، سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اتنے سالوں میں اسے بہت اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ میں اسے حویلی کے اندر لے آیا، اس کے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ میں نے اسے اس کے کمرے میں چھوڑا تو اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہیں میرے پاس رک جاؤ نا۔ شاید اس کا نشہ بڑھ چکا تھا، اس نے بہت زور سے میرے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، میرا بازو چھوڑو، تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہ کر جاؤں گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ایسی بے باک حرکتیں مجھے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو کھینچا، میں سیدھا اس کے اوپر آ گرا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم کس قدر حسین انسان ہو، میں اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے بوائے فرینڈس میں کبھی بھی تم جیسا کوئی نہیں دیکھا، تم بہت حسین ہو۔ میری زندگی میں بہت سے لوگ آئے ہیں، بہت سے مردوں سے میری دوستیاں تھیں، لیکن تم جیسا کوئی نہیں تھا۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس کا بہکا بہکا انداز مجھے بھی بہکا رہا تھا۔ وہ ایک عورت ہو کر ایسی بے باک باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی، میں تو مرد تھا، میں کیسے نہ بہکتا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، میں یہاں کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے تو صبح تک سب کچھ بھول جانا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور اپنے باس پر بھی اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی حرکتوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اتنا بھی کسی پر اعتبار اچھا نہیں ہوتا۔ کل کو اگر اس نے عزت کو خاک میں ملا دیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ تو امیر زادی تھی، اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ ایسے لوگوں کے لیے ایسی باتیں عام ہوتی ہیں۔ میں وہاں سے باہر جانے لگا، اس نے لپک کر فوراً سے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، سبھی مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، کہنے لگی، تو مجھ سے محبت کرانا، میرا باپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میری ماں بھی اپنی خواہشوں کے لیے میرے باپ کو اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو مت جاؤ چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہوتی جا رہی تھی اور میں اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ کوئی گہرا اور مضبوط تعلق بناؤ۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس وقت نشے میں ہو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میں نے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا اور کہا، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ میری طرف چلتی آ رہی تھی، اور اس وقت وہ اس قدر نشے میں دھت تھی کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو میرے ساتھ تو کم از کم ایسی باتیں بالکل بھی نہ کرتی۔ اتنا تو اسے میں بے باک نہیں سمجھتا تھا جتنی وہ بے باک باتیں کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی نشے کی حالت میں وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن آج وہ جس طرح سے مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں بہکتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے اسے خود کے قریب کیا اور کہا، میں مزید اسے دور نہیں رہ سکتا تھا، میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور کہا، تم نے بہت غلط کیا ہے مجھے اپنے قریب کر کے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، مجھے ان سب کے لیے معاف کر دینا۔
وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد باس نے میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ میرے سر پر شیطان سوار ہو چکا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے مجھے خود اپنے قریب آنے کی دعوت دی تھی۔ اس نے پہلے مجھے خود بہکایا تھا۔ اب تو کسی قیمت پر بھی میں اسے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی عورت کے قریب ہو کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس لڑکی نے جو حرکتیں کی تھی، اس کی باتوں سے تو مجھے اس سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے وجود کے اوپر جھک گیا۔ کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی جب اچانک ہی اس لڑکی نے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی، صبح ہو چکی تھی، لیکن وہ لڑکی بیڈ پر سو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اٹھ کر کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میں اس کے نشے کی حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ رات اس کی گئی باتوں کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ میں بہت زیادہ غصے میں مسلسل سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی بدبو پھیل چکی تھی۔ میں ہونکوں کی طرح کمرے کو دیکھنے لگی، پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اگلے ہی لمحے اسے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی۔ وہ غصے میں میری طرف بڑھتی ہوئی کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے کہا، وہی کیا ہے جو تم چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت شوق تھا نا تمہیں میری قربت حاصل کرنے کا۔ میں غصے میں چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ایک تو تم نے گناہ کیا ہے، اس کے بعد مجھ پر خبردار جو تم نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی، ورنہ تمہارے باپ کو بتا دوں گا کہ کل رات تم خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی۔ وہ روتی ہوئی میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارے لیے تو یہ سب کچھ عام سی بات تھی، پھر اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ تم تو بہت ماڈرن لڑکی ہو۔ فل نشے کی حالت میں اپنی دوست کے فلیٹ سے باہر نکلی تھی، وہاں پر تم کیا کر رہی تھی؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیونکہ کل رات تو تمہاری حالت یہ کہہ رہی تھی کہ تم… آگے میں خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے ایک دم سے میرے گریبان سے پکڑ کر مجھے صوفے سے اٹھایا، کہنے لگی، تم میرے بارے میں کوئی بکواس نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی۔ ایک دم سے وہ کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے میری نظر کے سامنے سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، تم اپنے باپ کو بتاؤ گی نا میرے بارے میں؟ خبردار جو اپنے باپ کو میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہاں سے باہر آ چکا تھا، لیکن میں بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پیچھے سے مسلسل اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے شراب پی رکھی تھی، ہر طرح کے کام کر لیتی تھی، لیکن اگر ایک رات کے لیے میں اس کے پاس چلا گیا تھا تو اسے اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا تھا؟ شاید اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں میں اس کے بارے میں اس کے باپ کو نہ بتا دوں۔ میں دوبارہ سے آفس جانے لگا تھا، لیکن اس دن کے بعد اس نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے اس کی دوست کے گھر لے آؤں یا پھر کچھ بھی۔ ایک رات میں اپنے آفس میں کام ختم کر رہا تھا جب اچانک ہی باس کی کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو باس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی موبائل کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے باس غصے میں کہنے لگے، ابھی کے ابھی ہاسپٹل پہنچو، میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے۔ میں حیران ہوا تھا کہ اس قدر غصے میں مجھے ہاسپٹل کیوں بلا رہے ہیں، اور لینا کو کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں ہاسپٹل میں تھی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں ہاسپٹل میں داخل ہوا،
ایک زوردار تماچا میرے منہ پر پڑا۔ باس کہنے لگے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے باس سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے، جانتے بھی ہو۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ اس رات میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے دوست سے فلیٹ سے لے کر اسے گھر چھوڑ دو، اور تم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا۔ میں تمہیں اس کے پاس بھیجتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے باپ کو بتا دے گی۔ وہ کہنے لگے، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جتنی بگڑی ہوئی آپ کی بیٹی ہے، یہ کسی اور کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے آئی ہے اور الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ باس نے ایک تماچا پھر سے میرے منہ پر رسید کیا۔ کہنے لگے، میری بیٹی جیسی بھی ہو، لیکن محبت کرتا ہوں میں اسے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی، مجھے اس پر یقین ہے۔ میں اپنی بیٹی کے کردار پر اٹھتی انگلی برداشت نہیں کر سکوں گا، تمہیں اس کے ساتھ آج ہی نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے باس کی طرف دیکھا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں کبھی بھی آپ کی بگڑی ہوئی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ بس غصے میں کہنے لگے، بگڑی ہوئی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن گناہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ باہر میں انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت بات تو میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کیسی ہے، مجھے اب اچھی طرح سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ حویلی کے 2-3 ملازمین بھی اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ اس رات میں حویلی میں آیا تھا اور نشے کی حالت میں وہ تھی۔ میں نے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ باس مجھے یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ مجھے جیل میں بھجوا دیں گے، اور میں بہت زیادہ بے بس ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ اگر اس سے نکاح کر بھی لیتا، میں کیسے اس گھٹیا لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر سکتا تھا؟ کیسے اسے اپنی بیوی کی جگہ دے سکتا تھا؟ میں تو کبھی بھی ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا جس قدر وہ بگڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ زبان سے اعتراف کیا تھا اس نے کہ کئی مردوں کے ساتھ اس کی دوستیاں اور تعلق تھے، پھر اسے یہ کیوں لگ رہا تھا کہ یہ بچہ صرف میرا ہے، کسی اور کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس قدر وہ گری ہوئی لڑکی تھی، میں مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ باس کہنے لگے، ایک دن کا تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نہیں کرو گے تو تم پر میں کیس کر دوں گا، جیل کے تھکے کھاتے پھرو گے، تمہارا سارا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں نے باس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ واپس گھر آ کر بھی میں بہت زیادہ خاموش اور پریشان تھا۔ میں نے لینا کے نمبر پر کال کی۔ کافی وقت بعد اس نے کال اٹھائی اور کہنے لگی، رات کے اس پہر مجھے کال کیوں کی؟ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے کہا، تم کس قدر آرام سے سو رہی ہو، ایک بدکردار لڑکی ہو تم کس قدر گھٹیا ہو، اس بارے میں تمہارے باپ کو بتا کر رہوں گا۔ وہ کہنے لگی، اس رات کا کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اب بھگتو۔ میں نے غصے میں کہا۔ وہ کہنے لگی، خبردار، جو اب مزید کوئی بات کرنے کی کوشش کی، جو تم نے پہلے میرے کردار پر داغ لگایا ہے نا، وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی تھی، اپنے باپ کی عزت بچانے کی خاطر میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ تمہارا ہے اور تمہیں قبول کرنا پڑے گا، اور دیکھنا ایک دن تم یہ بات قبول کرو گے۔ میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ چکا تھا۔
میں نے غصے میں موبائل فرش پر پھینک دیا جس کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ بار بار اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، یا تو میری بیٹی سے نکاح کرو یا پھر جیل کے دھکے کھاتے پھرنا، تمہارا سارا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں ایسے ہی اپنا کریئر تباہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے بے بسی سے اگلے دن صبح آفس جا کر باس سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں ان کی بیٹی کو ان کے ہر گناہ کی سزا دوں گا۔ جو پابندی اس کے باپ نے اس پر نہیں لگائی تھی وہ میں لگاؤں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ عورت کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، نہ جانے کس کا وہ ناجائز بچہ پالتی ہوئی میرے نکاح میں آ چکی تھی، میری بیوی بن چکی تھی، میری دلہن بنی وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر لاؤنج میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی سگریٹ نہیں پی تھی۔ اس رات میں نے بہت زیادہ پی تھی اور آج کی رات اس قدر پی رہا تھا، سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے میں اٹھا اور کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گالوں پر آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر غصہ آنے لگا، کہنے لگی تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا تمہیں 100% یقین ہے؟ تم 100% یقین سے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں، جس کا بھی ہے یہ ختم کرواؤ۔ میں کسی کی ناجائز اولاد کو اپنا نام نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی گھٹیا بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تم گھٹیا کام کرو اور میں گھٹیا بات بھی نہ کروں۔ میں کسی کی ناجائز اولاد کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنا نام دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میرا نہیں ہے۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کہنے لگی جب اس رات تم میرے قریب آئے تھے تو پھر یہ بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو؟ میں خاموش ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بات سے ہٹنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، بار بار بس ایک ہی بات بولے جا رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دینا ہے جس نے برداشت نہیں کر سکنا۔ میں نے دوبارہ سے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں پرانے خیالات آ رہے تھے، کیسے باس مجھے کہتے تھے میری بیٹی کو پک کر لینا، یہاں ہوگی وہاں ہوگی۔ میں ان کی بیٹی کو لینے جاتا تھا، وہ مجھے کبھی بھی ٹھیک حالت میں نہیں ملتی تھی، بہت عجیب انداز میں بات کرتی تھی، اس کا بیہیو بھی بہت عجیب قسم کا ہوتا تھا، لیکن میں وہ رات نہیں بھول پا رہا تھا۔ کاش میں اس کے کمرے میں ہی نہ رکتا، نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ اب بہت تیز ہو چکی تھی۔ رات کے وقت اچانک سے میری آنکھ کھلی، مسلسل سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو یہ تہجد کا وقت تھا، وہ تہجد پڑھ کر رو رہی تھی اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ تہجد پڑھ رہی ہے، میں بس ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کس بات پر اتنی شدت سے رو رہی تھی؟ نہ جانے وہ اپنے کس گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، اور تہجد میں تو اس کا رونا بنتا بھی تھا جس قدر وہ گنہگار تھی۔ میں نے ایک دفعہ بھی اسے چھوا تک نہیں تھا، نہ اس کی طرف دیکھتا تھا، بس میرے لیے وہ ایک فالتو چیز کی طرح تھی جو میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ کی طرف آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ کب جاگے ہیں؟ میں نے کہا بہت تمیز دکھا رہی ہو نا تم، سب کچھ کس لیے کر رہی ہو؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھے اس چیز پر آمادہ کر لو گی کہ میں تمہیں قبول کر لوں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تم جیسی عورت کو تو میں کبھی قبول نہیں کر سکتا، اور پیٹ میں ناجائز بچہ لے کر کسی کا تم
تہجد پڑھ کر خدا سے معافیاں مانگ رہی ہو، اچھا کر رہی ہو۔ میں طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی، بس میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، کچھ سچ ہمیں معلوم ہوتے ہیں نا، جو ہمیں مکمل معلوم نہیں ہوتے۔ جب ہمیں مکمل معلوم ہو جاتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہم کیسے کیسے لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگلے دن صبح ہی صبح باس آ گئے، لیکن وہ اپنے باپ سے نہ ملنے گئی، نہ ہی ان سے ٹھیک سے بات کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران تھا اس کی اس حرکت پر۔ مجھے تو لگا تھا اپنے باپ کے آتے ہی انہیں بتائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا بیہیو رکھا ہوا ہے، میں اسے نہ ٹھیک سے بات کرتا ہوں، نہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ جیسے ہی باس نے اسے پوچھا کہ شاذل تمہارا خیال رکھتا ہے، باس کی بات سن کر وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، پاپا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بس غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے، شاید ان سے بھی ہو گئی تھی۔ باس کہنے لگے، غلطی نہیں، اس نے گناہ کیا تھا، میں نے صرف تمہاری وجہ سے اسے معاف کیا ہے، ورنہ میں نے اسے جیل میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ جب باس چلے گئے تو میں اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا کہ بہت اچھی طرح تم نے مجھے اپنے باپ کے سامنے ذلیل کیا ہے، خود بھی مجھے بہکا کے سب کے سامنے خود کو معصوم ظاہر کر رہی ہو۔ اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی تو سب کے سامنے اچھی بن گئی، اپنے باپ کی نظروں میں مجھے گرا دیا۔ کاش کہ میں تمہارے باپ کو تمہاری حقیقت بتا سکتا کہ تم کس قدر گھٹیا اور گری ہوئی لڑکی ہو۔ یہ کہہ کر میں آفس جانے کے لیے ریڈی ہونے لگ گیا۔ دوبارہ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے ہاتھ کا کبھی بھی ناشتہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میرے لیے کھانا بنانے کی زحمت مت کرنا، پہلے بھی میں باہر سے کھاتا ہوں، آئندہ بھی کھاؤں گا، اپنے لیے بے شک جو مرضی بنانا۔ وہ کہنے لگی، میں بہت پیار سے آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہوں، پلیز کر لیں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کروں گا، میں تو اس کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، یہ تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف نکلا، سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی، میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور کہا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تمہارے لیے تمہارا چھونا، خبردار جو تم نے مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے آفس آ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری باتوں سے کتنی اذیت پہنچی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن مجھے اس سے اس قدر نفرت تھی، مجھے اس پر غصہ آتا تھا، اس وجہ سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ کہنے لگی، میرے باپ کا آفس ہے، اس وجہ سے آئی ہوں۔ اس کا رویہ آج پھر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ تم کیسے کپڑے پہن کر آئی ہو؟ تم میری بیوی ہو، خبردار جب میں نے تمہیں ایسے لباس میں دوبارہ دیکھا۔ وہ کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں تمہاری زندگی سے جانا چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس نکل گئی تمہاری ساری ہیکڑی، لیکن اب میں تمہیں بالکل بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں دو گے؟ میں نے کہا، بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کا، اب بھگتو۔ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کا۔ میں نے اس کے بازو سے پکڑا اور باہر کی طرف لے آیا۔ وہ کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سارے آفس والے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ میری بیوی ہے، لیکن غصے میں اسے گاڑی کے پاس لے گیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر پٹک دیا، دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، خبردار جو آج کے بعد اس آفس میں تم مجھے نظر آئی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں اسے گھر لے کر آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگ گئی۔
میں نے کہا یہ رات کو تہجد پڑھتی ہو، مومنہ بنتی ہو، صبح ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہو، یہ منافقت کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں اسے گھر لے کر آ چکا تھا۔ میں نے لا کر اسے اپنے کمرے میں پٹکا اور کہا ابھی جمعہ آج ہوئے نہیں میری زندگی میں آئے ہوئے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے نخرے اٹھانے لگ جاؤں گا؟ تم جیسی لڑکیوں کے ہم نخرے نہیں اٹھاتے بلکہ عقل ٹھکانے لگاتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں باہر جانے لگا۔ اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑا۔ میں نے بہت زور سے اپنا بازو کھینچا۔ وہ سیدھا نیچے گری۔ اس کا سر ٹیبل کے پاس لگا تھا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی، بہت شدت سے گری تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سسکیاں نکل رہی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے لے کر فوراً سے ہاسپٹل پہنچا۔ اس کا چیک اپ کروانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر اس کا بچہ تو ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نے حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن اگلی بات جو ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ وہ اتنا بڑا کھیل کھیلے گی جسے میں کسی اور کا ناجائز بچہ سمجھ رہا تھا۔ وہ تو آگے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کافی رات کے وقت میں اسے واپس گھر لے کر آیا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ شاید اسے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر اسے کچھ پوچھ نہ لے یا میں نے ڈاکٹر سے کچھ پوچھا نہ ہو یا ڈاکٹر نے مجھے حقیقت نہ بتا دی ہو، لیکن میں اس کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، ساری حقیقت بتا دی ہے۔ میں نے کہا زیادہ ڈرامے کی یا زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس ڈرامے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ میں نے کہا تمہیں پکا یقین ہے کہ تمہارے قریب میں آیا تھا اور تمہارے وجود میں پلنے والا یہ بچہ میرا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہاں تم نے خود ہی بولا تھا کہ تم اس وقت یہ سب کچھ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم رات بھر میرے کمرے میں رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا، اور تمہیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ بچہ میرا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی اور کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا تھا، آپ بھی آئے تھے، یہ بچہ آپ کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو میری زندگی میں کیوں آئی ہو؟ تم یہ سب کچھ ختم کروا سکتی ہو، تمہارا باپ ایک امیر آدمی ہے، وہ تمہاری کسی اور امیر شخص کے ساتھ شادی کروا سکتا ہے، پھر تمہیں یہ اس شخص کے ساتھ شادی کروا سکتا تھا، پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بولیں۔ میں نے کہا اس وقت تمہارے قریب آیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، جانتی ہو زر نشے کی حالت میں تم تھی، بار بار نہ جانے کیا بول رہی تھی، تم جیسے انسان کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں، تم اس رات نشے کی حالت میں تھے، میرے ساتھ عجیب طرح کی باتیں کر رہی تھی، میں صرف تمہارے کمرے میں رکا تھا، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے تاکہ تم مجھ سے نفرت کرو، مجھ سے دور چلی جاؤ، تمہیں میرے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، میں کوئی گناہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا، حالانکہ میں تمہارے قریب ہی نہیں آیا تھا، میں نے تمہیں چھوا تک نہیں تھا، اس کے باوجود تم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کہنے لگی ہاں میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس رات میں کوئی نشے کی حالت میں نہیں تھی، میں ڈرامہ کر رہی تھی، مجھے سب کچھ معلوم تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، لیکن ملازم کو معلوم تھا آپ اس رات میرے کمرے میں موجود تھے، انہوں نے میرے باپ کو بتا دیا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے اپنے باپ کو بتا دیا یہ بچے والا ڈرامہ، میں نے اس سے پوچھا کہ تھا، یہ بات ملازمہ کو بھی پتہ چل چکی تھی، اس وجہ سے میرے باپ نے ڈر کی وجہ سے میری شادی تمہارے ساتھ کر دی،
ورنہ کسی قیمت پر بھی میری شادی تمہارے ساتھ نہیں کرنی تھی انہوں نے۔ میں نے صرف یہ بچے والا ڈرامہ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ میرا باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہارے ساتھ میری شادی کر دے، ورنہ وہ تو اپنے ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے نہ کبھی اپنی ماں سے محبت ملی، نہ کبھی اپنے باپ سے۔ میں نے اس دنیا میں کسی کو ٹوٹ کر چاہا، بہت زیادہ محبت کی تو وہ تم تھے۔ میں نے ہمیشہ سے تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہا۔ تم جانتے ہو جب بھی مجھے لینے آتے تھے تو مجھے کیوں نہیں چھوڑ جاتے تھے۔ جب تم میرے پاس آتے تھے میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں تم سے کب اتنی محبت کرنے لگ گئی۔ میں اس کی باتیں سنے جا رہا تھا، ہونکوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے پھر ڈاکٹر نے بتا دیا تھا۔ کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو بالکل بھی پریگننٹ نہیں، اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور جانتی ہو اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، حالانکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں جیسا سمجھتا تھا تم بالکل ویسی نہیں ہو، تم مجھ سے بہت زیادہ مختلف ہو۔ وہ ایک دم سے میرے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ کی طرح میرے ساتھ مت کیجیے گا۔ میری ماں نے مجھے بہت چھوٹی تھی جب اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میرے باپ نے ساری زندگی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ گزار۔ میں ان کی محبت کی ضرورت رہی۔ ہمیشہ کسی نے نہ میرا خیال رکھا نہ مجھے محبت دی۔ شاید آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی حد تک چلی گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا چلو کوئی بات نہیں، اب تو تمہیں سمجھ آ گئی نا کہ تم نے غلط کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی تمہارے ماضی کا طعنہ نہیں دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی اب ہمیشہ میرے پاس رہیے گا، مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا اور آہستہ سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر اس نے میرے ہاتھ کو بہت زور سے پکڑ لیا، کہنے لگی وعدہ کریں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میڈم جی، وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی،